من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا وحيدا وأحدا بلا مدد وجدد ونسب ووصف في الكمال لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله نبی کریم علیہ السلام کے پاس ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا کہ اللہ کے نبی میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ کہا کہ اللہ کے نبی میں کوئی کاف کے قریب سے گزر رہا تھا، جب میں قریب سے گزرا تو مجھے چیخنے اور چلانے کی آوازیں آئیں۔ اے اللہ کے نبی میں نے کہا گزر تو رہا ہوں تو کیوں نہ دیکھ بھی لوں کہ آواز کس کی ہے۔ حضرات عظیم محتشم میں نے درود پاک پڑھا، آپ میں سے اکثر خاموش رہے، میرا دل بھی دکھا کہ نبی کا نام ہو اور ایک بندہ مومن کے چہرے پر مسکراہٹ نہ ہو اور لب پر مصطفیٰ کا نام نہ ہو، وہ مومن کیسا ہو؟ مجھے پتہ ہے سردی ہے، میں بھی مہمان نہیں ہوں، گھر کا ہی بندہ ہوں، انہوں نے حکم کیا تو میں آ گیا، باقی میں نہ اتنا بڑا عالم ہے نہ کچھ، بندہ طالب علم ہوں ابھی، بس آپ کی دعا چاہیے تو انشاءاللہ میں گفتگو کروں گا، آپ کو مزہ بھی آئے گا۔ اور مجھ سے پہلے وہ فرما رہے تھے کہ سرکار نے فرمایا اذا مررتم بریاض الجنہ فرتعوا، اے میرے صحابہ کہ جب جنت کی کیاریوں سے گزرا کرو تو کچھ کھا پی لیا کرو۔ تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے نبی دنیا میں جنت کی کیاری کیسی؟ فرمایا مجالس الذکر و مجالس العلم، علم کی مجلسیں اور ذکر کی مجلسیں یہ جنت کی کیاریاں ہیں۔ فرمایا ان میں جب بھی آیا کرو کچھ کھا پی لیا کرو، نہیں وہ آخر تک آواز آنی چاہیے سبحان اللہ، نہ تو عشاء ادھر ہی ہو جانی ہے، بلند آواز سے بولے سبحان اللہ۔ اچھا اللہ کے نبی فرمایا پھر جنت کا حکم ہے کہ جنت میں جو مانگو گے ملے گا۔ تو ابھی ہم جنت کی ایک کیاری میں بیٹھے ہیں، کہاں بیٹھے ہیں؟ اور جنت میں کسی بھی نعمت کا سوال نہیں ہے۔ اللہ کے نبی پر جب میں سامنے سے گزرا میں دیکھ کر حیران رہ گیا، ارے وہ فرشتہ کوئی کافے میں جب گزرا مجھے چیخنے چلانے کی آوازیں آئی، کہتے میں جب پاس سے گزرا میں دیکھتا ہوں کہ سامنے ایک فرشتہ رو رہا ہے۔ کون رو رہا ہے؟ فرشتہ رو رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کے قریب گیا، میں نے اس فرشتے کو پہلے بھی دیکھا لیکن آج منظر بڑا عجیب تھا۔ میں نے اس فرشتے سے کہا اس سے پہلے وہ مقام ادا کیا تھا کہ تو بیٹھا تخت پر ہوتا تھا، بیٹھا تو تخت پر تھا، تیرے آگے 70,000 فرشتے بیٹھے ہوتے تھے، پھر یہ بھی نہیں تو اپنے منہ سے جو کلمہ ادا کرتا تھا اللہ پاک ہر اس ایک کلمے کے بدلے میں ایک فرشتے کو پیدا فرماتا۔ یہ تو مقام تھا۔
مقام یہ تھا کہ 70,000 فرشتے قریب میں فرمایا جب وہ سانس میں لیتا تھا اس کے ہر ایک سانس کے بدلے اللہ پاک نے فرشتے کو پیدا فرماتا تھا. لیکن آج منظر بڑا عجیب ہے. میرے ساتھ یہ ہوا کیوں؟ اب آپ نے درود نہیں پڑھا نا, اس لیے میں نے یہ روایت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اس نے کہا کہ ہوا اس طرح جب سرکار دو جہاں علیہ السلام معراج کی رات سفر فرما رہے تھے, معراج کی رات, تو میرے قریب سے گزرے. میں تعظیم کے لیے کھڑا نہیں ہوا, بس اسی کی وجہ سے اللہ پاک نے میرے جسم پر جو پر تھے وہ بھی واپس لے لیے, جو مجھے شرف عطا کیا تھا وہ بھی. اب بھی آپ نہ پڑھیں, میں آپ کو نہیں کہوں گا, پھر آپ آگے سنیں. اللہ کے نبی نے فرمایا پھر کیا ہوا؟ قاضی میں نے کہا جی میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں. تو اب اس نے کہا جی اگر آپ اللہ کے پاس جا رہے تو اللہ سے مجھے التجا کریں کہ اللہ مجھے معاف کر دے. تو پتہ ہے معافی کیسے ملی؟ بتاؤں؟ سبحان اللہ کہو گے تو پھر بتاؤں گا. ماشاءاللہ, اس کا مطلب آپ ذوق رکھتے ہیں سننے کا. اللہ کے نبی نے فرمایا پھر کیا ہوا؟ کہا جی میں نے کہا میں اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں. کہا کہ اگر تم اللہ کی بارگاہ میں جا رہے تھے جبرائیل اللہ سے عرض کرو کہ مجھے اپنی وہ دوبارہ جو پوسٹ ہے نا, پوسٹ, مجھے مقام مرتبہ وہ سارا کچھ مجھے واپس مل جائے. اس کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ سامعین توجہ سے سنیے گا. فرمایا اس کے لیے اے اللہ کے نبی جبریل کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا اس کو کہو کہ میرے مصطفیٰ کی ذات پر کثرت کے ساتھ درود پاک. اچھا بات ابھی یہاں ختم نہیں ہوئی. جبریل پھر کیا ہوا؟ اللہ کے نبی جب درود پڑھنا شروع ہوا ابھی مکمل بھی نہ ہوا تھا, وہ پر بھی واپس آ گئے, مقام نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, رسالت یا رسول اللہ, تاجدار ختم نبوت, زندہ باد, زندہ باد, لبیک یا رسول اللہ, لبیک, لبیک. اللہ کی مقدم آپ کو جنانے کے لیے ایک وہ بڑے مزے کے 2-3 شعر ہیں. مجھ سے پہلے کافی نخان پڑھ چکے ہیں, میں ناخوان بھی نہیں ہوں, لیکن آقا کی بارگاہ میں حاضری گوانی ہے تو وہ نا مجھے حکم تھا کہ عقیدہ اہل سنت بھی بیان کرنا ہے. ٹھیک ہے جی, محفل میلاد بھی آپ نے بیان کرنا ہے, اور مجھے فرمائشیں بہت زیادہ ہیں, لیکن میں کوشش کروں گا کہ کچھ ہی ٹائم کے اندر نا میں ان چیزوں کو اکٹھا کر کے, لیکن انشاءاللہ قرآن و سنت سے انشاءاللہ میں آپ کو دلائل دے کے یہاں سے اٹھوں گا. بلکہ اللہ پاک کی بارگاہ میں التجا ہے کہ لا الہ الا اللہ, میرے منہ سے کوئی ایسا کلمہ نہ نکلے کہ جس کی وجہ سے یا اللہ تیری اور تیرے محبوب کی ناراضگی ہو. 2-3 شعر پڑھ لیں, اجازت ہے تو مل کے پڑھیں. پھر قرآن میں بیان پروردگار ہے, قرآن میں بیان پروردگار ہے, میرے نبی پہ سارا دارو مدار ہے, میرے نبی پہ سارا دارو مدار ہے. اچھا ہم نے صحابہ کہتے ہیں ہم نے کیسے مانا اللہ کو, میں انشاءاللہ آپ کی ڈیٹیل سے جاؤں گا, تفسیر کے ساتھ آپ کو انشاءاللہ میں سمجھانے کی کوشش کروں گا. میں تیری وجہ سے مانا تیرے صحابیوں کو, باہر تیرا گرانا دل کا قرار ہے, میرے نبی پہ سارا دارو مدار ہے. حیدری پری 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 پان ہے ہمارا, کس سے ایماندار ہے حیدری پر؟ آپ کھڑا کریں, سردی ہے پھر بھی آپ کھڑا کریں, ہو سکتا ہے اسی وجہ سے ہماری بخشش ہو جائے. نعرہ حیدری پر ایمان ہے ہمارا, پہلے مگر پیارا حق چار یار ہے, پہلے مگر پیارا حق چار یار ہے. کوئی چار کا ہے دشمن, عقیدے کی بات بتا رہا ہوں آپ کو, کوئی چار کا ہے دشمن, کوئی پنج کا ہے منکر, سب کا ادب کرے جو مدنی کا یار ہے, سب کا ادب کرے جو مدنی کا یار ہے. کہ مولا ادب سکھائے بے ادب نہ بنا, مولا
نبض ہی میں بیڑا ہی پار ہے میرے نبی تشارہ کے بعد میرے واجب میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میرے ہم سب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں جناب اقبال صاحب، جناب گلزار صاحب اور زردار بھی اور جتنے بھی یہاں پر جنہوں نے اس اتنے خوبصورت پروگرام کا انعقاد کیا، سردی بھی تھی، انہوں نے بھی کوشش کی ہے، لیکن قبولیت ہو بھی رہی ہے اور ہو بھی چکی ہے، اور یہاں پر ہر کوئی نہیں آیا۔ بات ہوئی ہے کہ بلایا گیا ہے۔ حضرت عظیم الشان میں ان کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اس پروگرام کو قبول و منظور فرمائے۔ حضرت عظیم الشان میں ہر محفل کا نہ کوئی عنوان ہوتا ہے، آپ نے بس گفتگو کو سننا اور میں نے آگے چلتے جانا ہے، لیکن اگر اس عنوان سے ہٹ کر گفتگو کی جائے نا تو پھر مزہ نہیں رہتا نا۔ اگر بادشاہ ہے یا اللہ کے ولی ہے، ان کا ذکر ہے تو صرف ان کی زندگی میں بھی ہے۔ اللہ کے ولیوں کا ذکر تو مرنے کے بعد بھی شروع رہتا ہے، لیکن ایک ہستی کائنات کے اندر ایسی ہے کہ اگر عالم ارواح ہو تو ذکر مصطفیٰ نہیں یار، مزہ نہیں ہے۔ ہم کس ہستی کا ذکر کر رہے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں جی فرانس نے خاکے بنا دیے، فلاں نے خاکے بنا دیے۔ میں کہتا ہوں خاکے بنتے ہیں خاکی کے، یہ تو نور والا نور ہے۔ جب اللہ نے کوئی دوسرا نہیں بنایا یہ کس طرح 10 لاکھ کیا 10 کروڑ میں مل جائے، آسمان کی طرف منہ کر کے نا تھوکے اوپر تو آسمان کی روشنی پر خدا کی قسم کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ تھوک ان کے منہ پر گرے گا۔ ارے لاکھ موقع کوئی جناب ابو بکر صدیق کے بارے میں بکواس کر رہا ہے، کوئی جناب امیر معاویہ کے بارے میں بکواس کر رہا ہے، لاکھ موقع۔ ارے یہ تو کعبۃ اللہ کی دیوار کو جو مرضی کوئی موقع، ایسے کوئی شروکا نہیں ہے۔ سنیو ہمارا اپنا قصور ہے، ہم نے مسجد میں تب جانا ہے جب امام نے سمی اللہ لمن حمدہ کہنا ہے، ہم نے بیان تب سننا ہے جب آخر میں رحمت صاحب یہ کیا باتیں ہو رہی ہے۔ بات یہ نہیں، میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، خدا کی قسم قرآن میں بھی ہے، آمنوا وعملوا الصالحات، پہلے ایمان لاؤ، پہلے کرو عقیدہ پختہ۔ اگر انسان کا ہو جائے عقیدہ پختہ تو اعمال بھی قبول ہوتے ہیں۔ بات سمجھ آئیے کہ نہیں ہے؟ ایک بندے کا عقیدہ ہی پختہ نہیں ہے، متسلسل ہو رہا ہے۔ وہ کس طرح ہو رہا ہے؟ جس طرح لاری اڈا یہ نیازی اڈے کے پاس چلے جائیں، ادھر سے ایک بس والا آ جاتا ہے کنڈکٹر، جی جناب والا ہمیں دیں، ہم بڑی اچھی آپ کو سروس پرووائڈ کریں گے، ادھر سے بیگ میں پکڑا، ایک بس والا بچوں کو لے جاتا ہے، تیسری بس والا اماں جی کو لے جاتا ہے۔ آپ بعد میں اماں جی پوچھ دیے کہ میرا بچہ کتنے؟ دوسری بس، بیگ کہاں پر ہے؟ تیسری بس میں، میں کہاں ہوں؟ چوتھی بس میں۔ تمہیں پتہ کیا ہوتا ہے؟ میں کوئی نہیں جانا۔ اب بات سمجھے نہیں ہے؟ وہ جی وہ بھی تو قرآن پڑھتے ہیں، وہ بھی تو حدیث پڑھتے ہیں۔ میرے پاس ایک بندہ سوال لے کر آیا، علامہ صاحب یہ تو بتائیں، آپ بھی قرآن پڑھتے ہیں، دوسرے بھی قرآن پڑھتے ہیں، وہ بھی حدیث پڑھتے ہیں، آپ بھی حدیث پڑھتے ہیں، وہ بھی فقہ پڑھتے ہیں، آپ بھی فقہ پڑھاتے ہیں۔ علامہ صاحب کس کی سنی جائے؟ یار چھوڑو سب باتیں، کہتے ہیں گفتگو سامنے دے کر کرنی چاہیے۔ اگر عالم فاضل تو پھر عربی میں گفتگو کریں، لیکن اگر عوام تو سادہ لفظوں میں نے سمجھایا۔ میں نے کہا اس عقیدے کو پکڑ جہاں پر تجھے ہر وقت تزیم مصطفیٰ سمجھ آنی چاہیے۔ بات سمجھ آئیے؟ اس عقیدے کو پکڑ جو تیرے عقیدے کی اصلاح کرے۔ جس طرح انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، آؤ اٹھاؤ خدا کی قسم قرآن۔ میں نہیں کہتا آپ جائیں گھر میں، میں کسی کو نہیں کہتا بھابی ہو جاؤ یار، میں نہیں کہتا کسی کو سنی ہو جاؤ یار، دیوبندی ہو جاؤ، میں اعلان کہتا ہوں، میں کہتا ہوں خدا کی قسم بلاوا وہیں سے ہوتا ہے۔ آپ گھر میں جائیں، سادہ بندہ ہوں، سادہ لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ گھر میں جائیں، اٹھائیں قرآن، اٹھائیں اشرف علی تھانوی کو، اٹھائیں جس مرضی ترجمان کو اٹھا لیں، اٹھا کے ترجمہ دیکھیں۔ انہوں نے بابا جادہ کا دعال الفہدہ کا ترجمہ کیا۔ میں نے آپ کو کہا میں تفصیل میں جانا ہی نہیں چاہتا، خطاب آپ مجھ سے 3 گھنٹے بھی کروا سکتے ہیں، یوٹیوب پہ میرا نام شہباز احمد زاوی صاحب سے آپ 2 گھنٹے کا بیان سن سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو کچھ دینے کے لیے یہاں پر آیا ہوں۔ میں میلاد بھی آپ کو قرآن اور حدیث سے سنا کر جاؤں گا۔
مجھے آپ سب جانتے ہیں، میرا نمبر بھی آپ کے پاس ہے، میں دلائل سے بات کرتا ہوں۔ خدا کی عزت کی قسم، بزرگ بیٹھے، پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے، میں ہاتھ اٹھا کر آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ کی عزت کی قسم، ماں بھی بڑا پیار کرتی ہے، باپ بھی بڑا پیار کرتا ہے، ہر کوئی بڑا پیار کرتا ہے، لیکن قبر میں کسی نے ساتھ، میں چاہتا ہوں قبر میں نہ، آپ نے بلند آواز دیکھیں، غور سے سنیں، میں آپ کو ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، قبر میں ساتھ کون جائیں گے؟ ہمارے مال اور سرکار دو جہاں تشریف لائیں۔ مجھے یہ بتاؤ، جو میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، رائنا بھی نہ کہو، جب سرکار تھے مدینہ میں تو ساری سمجھ بات آتی تھی، جب سرکار گئے مکے میں تو مکے میں جو یہودی تھے اس بات کو مذاق اڑاتے تھے، حالانکہ ان کا عقیدہ بھی پختہ ہے، حالانکہ ان کا جناب والا ذہن بھی، ان کو پتہ ہے کہ ہم تو بے ادبی نہیں کر رہے، لیکن اللہ نے فرمایا نہیں، شعبہ بھی نہیں جانا چاہیے، شعبہ بھی نہیں جانا چاہیے، باقی باتیں تو دور کی ہیں، ایک بندہ لفظ کہے یا نہ کہے وہ بات کی بات ہے، شعبہ بھی نہیں۔ اچھا یا اللہ سے کی گئی ہے، فرمایا انظر حالنا، ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا، فرمایا لا تقل رائنا، نہ کہو یا اللہ کیا کہیں، فرمایا وقول انظرنا، آقا ہماری طرف نظر کرم فرمائے۔ اٹھائیں ترجمہ، اٹھائیں سورہ فتح، اٹھائیں انا فتحنا لک فتحا مبینا، میں پہلے یہ کلیئر کر لوں، ووجدک ضالا فہدا، جو مرضی بزرگ بیٹھے آپ مجھ سے، میں آپ کے نا بچوں کی طرح، کیا کیا جی ترجمہ، انہوں نے کہا جی ہم نے تم کو گمراہ پایا تو ہدایت دے دی۔ ایک عام سا بچہ اگر میں اس کو اٹھا کے پوچھوں نا بیٹا گمراہ کا مطلب کیا ہے، آپ مجھ سے بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ ایک قاری صاحب جلالہ صاحب سے میں گفتگو کہتے جی وہ آپ سنیوں کی سمجھ نہیں آتی، میں نے کہا جی کیا سمجھ نہیں آتی، کہتا جی جیسے قرآن اترا ہے تو ایسی الفاظ میں مانی، میں نے کہا مانی تو بعد میں اترے، ترجمہ تو بعد میں ہوا ہے۔ میں نے کہا جی آپ مجھے بتائیں میں یہودی یا عیسائی کو سمجھانا چاہوں میں کیا سمجھاؤں گا، ہمارے نبی گمراہ تھے، استغفر اللہ، نقل کفر کفر نباشر، اس کی ناکل میں تھوڑی سے بات آ گئی، علامہ صاحب بات رکھ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں اسے کیا سمجھاؤں گا کہ بابا جدہ کا دعا، کہتے جی با مانا لفظ ہی لیں گے، میں نے کہا خدا کا خوف کر گیا، تو نے قبر میں نہیں جانا، بابا جدہ کا دعا فہدا، خدا کی عزت کی قسم، میں نہیں آپ کے نہیں یار اپنے عقیدے کا تو اپنے عقیدے کی باتیں کر رہا ہوں، میں اوورال ساری باتیں کر رہا ہوں، کسی کو برا لگے تو میں کہتا ہوں 2 روٹیاں کم کھا لو، لیکن فرمایا بابا جدہ کا دعا فہدا، اسی ترجمے کو جب میں نے دیوبندیوں کے پاس پڑھا تو اے نبی ہم نے آپ کو گمراہ پایا تو معاذ اللہ نقل کفر کفر مباشر، کسی نے لکھا کہ ہم نے پٹکا ہوا پایا، لیکن جب میں نے بریلی کے تاجدار کو پکڑا امام احمد رضا خان کا، وہ میں نے سورہ آفاق کنز ایمان اٹھایا، میں نے اسی سورہ وضحا کو اٹھایا، تیسرا سپارہ کھول کر جب میں نے بابا جدہ کا دعا فہدا کا ترجمہ پڑھا، اللہ کی عزت کی قسم خود بخود محبت بڑھ گئی، فرمایا اے محبوب ہم نے آپ کو اپنی محبت میں وارفتہ پایا تو رفتہ دکھا دیا ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَىٰ، سارے پڑھے لکھے بیٹھے ہو، گھر جا کے قرآن کھولو، میں نے یہ نہیں کہا یہ ہے وہ کوئی، میں یہ کہوں گا آپ نے کہا حدیث ضعیف ہے متواتر یہ وہ حسن، بڑی لمبی گفتگو ہو جاتی ہے، لیکن دوسرا معنی وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَىٰ، ہم نے نبی آپ کو گمراہ پایا، یہاں پر اعلیٰ حضرت نے کہا نہیں جی ہم نے آپ کو اپنی محبت میں وارفتہ پایا، اپنے ایمانداری سے، اگر کوئی دوسرا بھائی بھی بیٹھا ہوا ہے اپنی ایمانداری سے بتاؤ یار، ایمانداری سے بتاؤ، اپنے گربان میں دیکھو کون سا ترجمہ زیادہ محبت والا ہے، اگر ہم کسی غیر مسلم کے سامنے یہ پیش کریں گے نا تو وہ اٹھ کے پھر گلے ہمیں لگائے گا تو صحیح نا یار، فرمایا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، فرمایا کہ اے محبوب ہم نے آپ کو بخشش دے دی، ہم نے تمہیں بخشش دے دی، لوگوں نے سمجھا جی معاذ اللہ اس سے پہلے سرکار کے سارے گناہ تھے تو اللہ فرما رہا ہے وہ بخشش دے دی، لیکن میں نے کہا ہے نا محبت والوں سے ہی پتہ چلتا ہے، عشق والوں سے ہی پتہ چلتا ہے کہ درس کس طرح ملتا ہے، آپ جس کے پاس مرضی بیٹھ جائیں، خدا کی قسم اگر دل میں تعظیم مصطفیٰ نہیں ہے نا، بخاری کے حدیث ہے لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواؤہ، فرمایا کوئی ایک بھی من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تمہارے میں سے کوئی ایک شخص بھی اگر اپنے باپ سے زیادہ پیار کرتا ہے یا ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے، 5ویں جلد 68 نمبر صفحہ ہے، فرمایا ایک بھی کوئی اپنے ماں باپ سے زیادہ پیار کرتا ہے لیکن مجھ سے محبت نہیں کرتا تو اس کو کوئی فائدہ نہیں یار، بلند آواز سے بولیں، ابھی تو تمہید ہے، بیان تو آگے ہے، بلند آواز سے بولیں سبحان اللہ۔ تو کیا فرمایا لیغفر لک اللہ، ہم نے جہاں پر او جی لام کا تو یہ بھی معنی ہے، لام کا تو یہ معنی ہے، میں نے کہا یہاں پر ہے کہ لام کا معنی ہے ملکیت کا،
کہ محبوب ہم نے آپ کو دے دیے، آپ جس کو مرضی دے دیں. نہیں یار بلند آواز سے بولیں. آپ ایک بار سبحان اللہ کہ میں آپ کو طرز میں سناتا ہوں، مجھے بتا دیں طرز کے موڑ میں. بلند آواز سے بولیں سبحان اللہ. الہ العالمین نے جب قرآن پڑھا فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. الہ العالمین دو قسمیں بیان ہوئی ہیں، ایک ہے حقوق اللہ کی بات بیان ہوئی ہے، دوسری حقوق العباد کی بات بیان ہوئی ہے. فرمایا حقوق اللہ تو میرے سمے کرم پر ہے، میں چاہے تو معاف کر سکتا ہوں. الہ العالمین اگر ہم کسی کی یہاں پر گستاخی کر دیں یا ماں باپ کی نافرمانی کر دیں تو فرمایا پھر ماں باپ میں سے کسی سے بخشش طلب کرو، جب تک وہ تمہیں معاف نہیں کرتا میں اللہ بھی معاف نہیں کروں گا. الہ العالمین جب تو ناراض ہو تو پھر ہم کیا کریں؟ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ. فرمایا کچھ بھی نہیں، محبوب کی بارگاہ میں فرمایا محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ. اچھا وہاں پر ایک مکی صاحب بیٹھے ہوئے، نہیں جی کعبۃ اللہ کے اندر 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے اور مدینہ شریف میں 50,000 کا ثواب ہے. میں کہا جی صحابہ دیکھتے نا ثواب نو کہ مکے باہر نکلنا ہی نہیں سی. آپ میرا ساتھ نہیں دے رہے یار. اگر ہوتی بات ثواب کی تو صحابہ نے گھر چھوڑا جی، جائیدادیں چھوڑی، بچے چھوڑے، سارا کچھ چھوڑا. کس کی خاطر؟ خدا کی قسم میں آج پڑھ رہا تھا مسلم مشکات شریف کی حدیث ہے. مشکات شریف کی حدیث ہے، کہتے ہیں جب ابو سرکار بیمار تھے تو ابو بکر صدیق نے پیر کے دن نماز پڑھائی تو وہاں پر صحابہ ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں تو میرے مصطفیٰ نے ایسے نا پردہ ہٹایا ایسے ہٹایا، وہ سب ادھر دیکھنا شروع ہو. اب مجھے بتائیں نا عشق لگاؤ فتویٰ جی. عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کم، عشق کردہ صدا اپنے مرضی دے کم، نہ راہ دے خدا نہ برا دے خدا، او جتھے مرضی جھکا دے دے عاشق دا سر نہ کربلا تے نہ سبحان اللہ. عشق ہے بھائی، نہیں ہر بندہ کر سکتا. فرمایا لیا پھر اللہ کر لو. اچھا پھر میں نے اس علامہ صاحب کو کہا، میں نے کہا جی آپ ومکر اللہ کا سورہ نفال آپ نے بھی پڑھی ہوگی، ماشاءاللہ اسٹوڈنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. ومکر اللہ کا معنی بتاؤ. وہ جی اللہ پاک مکر نہیں. تو میں نے کہا بھائی آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. استغفراللہ. ایک بابا جی سے پوچھو 70-80 سال کی عمر سے بھی کہ بابا جی مکر کا مطلب کیا ہے، تو آپ کو خود سمجھا دیں گے بیٹا مکر کا مطلب کیا ہے. میں نے کہا یہاں پر تو کیا ترجمہ کرے گا، جو مرضی ترجمہ اٹھاؤ. کہ جی اللہ پاک نے بھی ان سے مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. وہ اللہ وہ بندے کافر مکر کر رہے تھے، اللہ بھی ان کے بارے میں مکر کر رہا تھا. نقل کفر باشد. تو نے بھی قبر میں جانا ہے، میں نے بھی قبر میں جانا ہے، ہم نے بھی سرکار تو جہاں کو اپنا چہرہ دکھانا ہے اور تو نے بھی دکھانا ہے. اللہ کی عزت کی قسم اسی وجہ سے امام احمد بن حنبل نے کہا تھا لوگوں جنازے فیصلہ کریں گے، جنازے ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین. اللہ کیا فرمائے؟ اللہ خفیہ تدبیر فرمانے والا. اعلیٰ حضرت کا ترجمہ اللہ پاک خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے. اللہ پاک خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے. تو بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ ہم نے عقیدے کی بات کرنی ہے، عقیدے کی بات کریں. بس میلاد کی 2 باتیں بیان کر کے میں چاہوں گا. حضرت عبد المطلب کہتے ہیں مجھے پتا تھا کہ حضرت آمنہ کے گھر بیٹے کی ولادت ہونے والی ہے. کہتے ہیں میں گھر گیا، میں نے کہا کیف حالک یا بنیا، بیٹی تیرا کیا حال ہے؟ کہا قالت یا ابا الحارث ولد لک مولود عجیب. فرمایا ابا جی بیٹا تو بڑا خوبصورت ہے لیکن عجیب سا بیٹا ہے. سبحان اللہ. کہ بات ختم کر بڑی بات ہے یار. 2 گھنٹے رات خانوں کے ملے اور آخر میں جب بیان کی باری ہے میں نے کہا تھا مجھے کہا تھا 2 گھنٹے بیان کرنا ہے. میں اپنی مصروفیت چھوڑ کے یہاں پر آیا ہوں اور اب مجھے کہتے ہیں کلوز کریں. چلے کلوز کر دیتے ہیں. میں تھوڑا سا بس حوصلہ بڑھائیں. سبحان اللہ کہ ہم چلتے ہیں. سبحان اللہ. قالت یا ابا الحارث ولد لک مولود عجیب. بیٹا تو ہے بڑا عجیب ہے. بزرگوں بیٹا عجیب کہاں پر ہوتا ہے؟ جب بچے کے 2 سر ہوں، 10 یا 10 سے زیادہ انگلیاں 11-12 تو کہتے ہیں بیٹا عجیب ہے. قالت یا ابا الحارث ولد لک مولود عجیب. اچھا عبد المطلب نے کہا الیس بشرا سویا. بابا جی بیٹا تو ٹھیک ہے، وہ بیٹا صحیح سالم ہے. فرمایا پہلے تے میں کہندی سا عجیب ہے لیکن ہن جب تسی دیکھو گے تسی بھی کہو گے عجیب ہے.
عبد المطلب آئے گھر میں، بزرگوں آئے گھر میں انشاءاللہ ختم کر دو جلدی جلدی آئے گھر میں، کہا جی دستک دی، حضرت آمنہ نے کہا بس توجہ، حضرت آمنہ نے کہا شفا تو تو بتا کہ بیٹے کی شان کیا ہے؟ حضرت شفا کہتی ہیں ورأیت النجوم، میں نے آسمان کی طرف دیکھا، لوگ کہتے ہیں کمکمے کہاں سے ثابت ہے، یہ تم جناب والا کہاں سے یہ لائٹیں لگاتے ہو؟ آزرہ دیکھ، فرمایا شفا ذرا دادے کو پوتے کی شان تو سنا۔ شفا کہتی ہیں ورأیت النجوم، میں نے آسمان کی طرف سر اٹھایا، تدنو حتی ظننت ان استقوا علیہا، فرمایا بابا جی میں نے جب آسمان کی طرف سر اٹھایا میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ سارے آسمان پر ستارے چمک رہے ہیں، وہ کمکمے بنے میں کچھ اور دیر کے لیے وہاں ٹھہر دیے، وہ مجھ پر گر جاتے، میں اسی ڈر کے مارے اندر آ گئی۔ اچھا شفا تو نے تو یہ دیکھا ہے، فاطمہ تو نے کیا دیکھا ہے؟ فرمایا شفا تو آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی، لیکن میں فاطمہ یہ دیکھ رہی تھی، کیا دیکھا؟ فرمایا فما شیئن فی البیت الا نور، بابا جی میں جدھر جدھر رہے میں نور نور نظر آیا۔ میں نے جہاں بھی دیکھا مجھے وہ نظر ہے۔ عبد المطلب نے کہا جی انیا شانن ہے کہ پھر میں نے بھی دسو، میں بھی دیکھا جب پہلی مرتبہ میں نے مصطفیٰ کے علیہ السلام کا چہرہ دیکھا، آنکھوں میں آگے آنسو، یہ تھے ذرا خوشی کے آنسو، یہ تھے خوشی کے آنسو۔ ایسے دیکھ کر کہا کہ عبداللہ کاش تو بھی زندہ ہوتا، تو بھی دیکھتا کہ اللہ نے ساڑھے تے کڑے کرم کما چھٹے میں۔ اچھا عبد المطلب نے ان کو لیا، اب چلے گئے، کعبۃ اللہ کا طواف کیا، کہا جی میں کعبۃ اللہ کا طواف بھی کر رہا ہوں، ساتھ میں آنے والے کی نعت بھی، لوگ کہتے ہیں جی نعتہ کتھوں لکھ رہے ہیں، کاش اگر آپ مجھے ٹائم دیتے نا قسم سے 1 بجے تو یہاں میں 4 بجے تک بیان کرتا تو پھر حق بھی ادا ہونا تھا، لیکن چلو میرا مجبوری ہے، میں عقیدہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ کہا جی نعتہ کتھے لکھے ہیں؟ اب میں عربی بھی ساتھ ساتھ پڑھا ہوتا کہ آپ کو سمجھ آنے چاہیے۔ عبد المطلب نے جیسے کعبۃ اللہ کی دیوار کو ہاتھ لگایا اور ہاتھ لگا کر کہا الحمدللہ الذی آتانی قد ساد فی المہد علق فی المانی، یا اللہ تیرا شکر ہے، تیری حمد و ثنا ہے، تمام تک تعریفیں تیرے لیے ہے، الہ العالمین تو نے ہم نے اتنا پیارا بیٹا عطا کیا جو گوارے کے اندر بھی بچوں کا سردار لگتا ہے۔ فرمایا تمام تعریفیں تیرے لیے الہ العالمین، تو نے ہمیں اتنا پیارا بیٹا عطا کیا یہ تو گوارے کے اندر بچوں کا سردار لگتا ہے۔ ابھی یہ گفتگو بھی مکمل نہیں تھی، جس نے جبریل بولے آسمان سے، جبریل نے کہا جی تسی کدے میری نظریں دیکھو، آفاق کر دیدیم مہر بتا برزیدیم بسیار خوب دیدیم، لیکن تو چیزیں فرمایا تم اگر میری چشمے سے دیکھو نا یہ تو نبیوں کا بھی سردار ہے، یہ تو نبیوں کا بھی سردار ہے۔ کہتے بس میں مختصر چاہتا ہوں، گھر آئے اور کہا جی اب گھوڑے کو ذرا ڈالا چارہ زیادہ، میں نے سارا قسم سے موضوع بدل دیا آپ کی وجہ سے، اب جب چارہ زیادہ ڈالا کتنے چلے ہو، پتہ چلا میلاد کا خرچہ کرنا بھی ضروری ہے، میلاد کے جو خرچہ کرتا ہے اللہ کو نا بڑے کرم کماتا ہے، کرم نوازی فرماتا ہے، رحمتوں کے نزول ہوتے ہیں۔ میں ایسے نہیں کہہ رہا، اگر کچھ بھی نہیں ہے نا تو نمک پر ہی میلاد پڑھ کے نا کس کو تقسیم کر دو، خود کھا لو یا بچوں کو کھلا دو۔ میں کہہ رہا ہوں میں موضوع کو سمیٹنے میں بڑا مجھے مشکل ہو رہی ہے۔ چلا اچھا کہ میں مر و زوران جا رہا ہوں، مر و زوران چلانے کا مقصد کیا ہے؟ وہاں پر ایک پادری رہتا ہے جس کا نام ہے ایس، عین یا سواد، ایس جس کا نام ہے۔ اچھا یہ اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام یہ ہے کہ یہ مکہ اللہ میں آتا ہے، کعبۃ اللہ میں، یہاں مکہ میں آ کر لوگوں کو کہتا ہے کہ اے کعبہ والو، یہاں 2 پہاڑوں کے بیچ میں ایک اللہ کا نبی آئے گا، ہم نے اس کی تعظیم ہی کرنی ہے۔ میں کہتا ہوں یہ تو کب سے میلاد پڑھا جا رہا ہے، یہ تو کب سے میلاد پڑھا جا رہا ہے، ہم نہیں پڑھتے۔ چلو جی لوگوں کا یہ شکوہ بھی ختم ہوا، ان سنیوں کو صرف ربیع الاول میں آقا کی یاد آتی ہے۔ ابھی دیکھو ربیع الاول سے 2 مہینے اوپر ہو گئے، پھر بھی ہم سب کال کا ذکر کر رہے ہیں۔ اچھا وہ مر زوران جب گئے، اچھا وہ کیا کہتا تھا یہاں پر ایک آنے والا ہے، وہاں پر ایک آنے والا ہے جو عرب کا بھی شہنشاہ ہوگا، عجم کا بھی شہنشاہ ہوگا۔ ایسے وہاں پر گئے، اس سے پہلے جہاں بھی جاتا تھا نا وہ سویا ہوتا تھا تو لوگ اس کو دستک دے کہتے تھے نیچے وہ نیچے آتا تھا اور آ کر کہتے تھے جی اے دسو اوئی منڈا تے نہیں
جہدے بارے تسی اے کہندے سی جی وہی بچہ تو نہیں ہے؟ کہا جی موٹا بھی ہے خوبصورت بھی ہے، موٹا بھی ہے خوبصورت بھی ہے۔ کہا اچھا یہ تو بتا جب یہ بچہ پیدا ہوا تو کیا پوت سر کے بل نیچے گر پڑے؟ کہا نہیں۔ فرمایا جاؤ وہ جب آئے گا پتہ بھی لگ جائے گا۔ حضرت عبد المطلب فرماتے میں گھر سے باہر نکلا، گھوڑا پکڑا، میں چلنا شروع کر دیا۔ ابھی اس کے دروازے پر میں پہنچا نہیں، دروازہ پہلے سے کھلا ہوا ہے۔ پہلے جاتا تھا، کوئی بھی جاتا تھا، دستک دیتا تھا، کہتا تھا تسی تھلے آؤ، یہاں پر منظر عجیب تھا، کہتا یہ کیا بات ہے مجھے سمجھ نہیں آئی۔ وہ آ گیا ہے، وہ آ گیا ہے، جس کا انتظار تھا وہ آ گیا ہے۔ تینوں کے میں پتا؟ کہا جی دیکھیں خوبصورت بھی ہیں۔ کہتا جی ساڑھی انی عمر ہو گئی ہے، انیاں راتہ کردیاں آج سانو پتہ لگ گیا کہ سونا تشریف لا چکا۔ اچھا آپ کو کیسے پتا؟ اس کا نام کیا ہے؟ بس میں کلوز کرتا ہوں۔ کہا جی ان کا نام یہ ہے، ان کا نام یہ ہے۔ فرمایا ورأیت النجوم تدنو حتی لزعت سکا۔ فرماتے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے انا بین النائمت فلیکزانت انت بحملت سید النبی۔ فرماتی ہیں کہ میں خواب میں تھی، مجھے آ کر خوشخبری سنائی گئی، اس کا نام آسمان پر احمد ہے، دنیا میں محمد۔ بس آخری بات نماز کے والے سے، کیونکہ ایک بند کیجئے گا، بس آخری بات۔ نماز پڑھ رہے تھے ہم، لیکن میرے کچھ بھائی جنہوں نے نماز نہیں پڑھی، ایک یہ آپ اس سے پہلے شاید آپ نے بات نہ سنی ہوئی، آخری بات اجازت ہے نماز کے والے سے ضروری ہے۔ کہتے ہیں جی علامہ حجر اسقلانی نے لکھا اس کو، ٹھیک ہے، محمد ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے الکبائر کے اندر اس کو لکھا۔ کہتے ہیں جناب موسیٰ کا دور تھا، ایک وہ عورت آئی، اس نے بدکاری کی تھی، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے نا زنا کا ترجمہ بدکاری کیا ہوا ہے، اور اس کے ہاں ایک بچے کی ولادت ہوئی۔ وہ حضرت موسیٰ کے پاس ہی اس نے آ کر کہا کہ موسیٰ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، انشاءاللہ اس کے بعد آج نماز نہیں چھوڑیں گے آپ، میں دو باتیں بیان کروں، میرا یہ فرض بنتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو بتانے کا، کیونکہ میں نے اللہ کو منہ دکھانا ہے، ٹھیک ہے جی، معذرت کے ساتھ، اس کے بعد آپ نماز نہیں چھوڑیں گے، یہ سنیں، غور سے سننا آپ نے بس۔ کہا جی موسیٰ علیہ السلام کے پاس وائی، اس نے کہا جی مجھ سے یہ بدکاری والا فعل ہو گیا اور بچہ بھی پیدا ہو گیا ہے، تو میں نے بچے کو قتل کر دیا ہے، بچے کو قتل کر دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس سے پہلے کہ اللہ کا عذاب نازل ہو تو میرے گھر سے نکل جا، میرے گھر سے نکل جا۔ اتنے میں نے یہ نکلے تو اللہ پاک کا پیغام آ گیا، کلیم اللہ تھے، اللہ سے کلام کرنے والے تھے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ تم نے اس عورت کو نا امید کیوں کیا، مایوس کیوں کیا؟ تو ابھی اس نے کہا جی اس نے اتنا بڑا گناہ کیا تھا۔ اللہ پاک نے فرمایا اس سے بڑا گناہ بتاؤں؟ ایک زنا بدفعلی، اور دوسرا بچہ ولد الزنا، بچہ پیدا ہوا، اس کو بھی قتل کیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا الہ العالمین اس سے بھی بڑا کوئی گناہ ہے؟ کہا ہاں، جو نماز قضا کرتا ہے اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ ماں صاحب میرا یہ حق بنتا ہے، اور اسی چیز کو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا۔ وہ کہتے ہیں سرکار، یہ بس آخری بات، سرکار تشریف فرماتے، سرکار کے پاس نا ایک عورت آئی، پریشان ہوتی ہے، بھاگتے آئی، خدا کا واسطہ یار دیکھیں نا کتنے خوبصورت نوجوان چلے گئے یار، بوڑھے چلے گئے، بچے چلے گئے، بچہ ماں کے پیٹ میں بھی تو مر جاتا ہے یار، کچھ ایسا کریں کہ ہم کل سرکار کو نہ اپنا چہرہ دکھا سکیں، آپ کی مہربانی۔ جی امام فخر رازی کی بات لکھ رہے ہیں، آپ کہتے ہیں جی ہوا اس طرح کے ہیں، سرکار تشریف فرماتے، ایک عورت بھاگتی اس کو سانس پھول رہے تھے، پریشان تھی، بڑی پریشان تھی۔ اس نے آ کر کہا جی میرا شوہر دوسرے ملک میں گیا ہوا تھا، تو مجھ سے نا ایک یہ بدفعلی معاملہ ہو گیا ہے، تو میں نے اللہ سے معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ تو سرکار نے فرمایا توبہ کر، اللہ پاک معاف کرنے والا ہے۔ تو اتنے میں یہ نا سرکار نے آگے سے کیا بات فرمائی؟ سرکار نے فرمایا میں سمجھا تھا کہ شاید تیری عصر کی نماز قضا ہو گئی ہے۔ آپ سارے مسئلہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے، میں سمجھا تھا جتنی تو پریشان تھی نا، پریشان تھی، میں سمجھا تھا کہ شاید تیری عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ اور صحیح ابن حبان کے اندر بھی یہ موجود ہے۔ کہا جی سرکار نے فرمایا تمہارا کوئی اہل و یال مر جائے تو کتنا دکھ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں سرکار فرماتا ہے کہ اگر تم اسی طرح قضا نماز کو لٹانے میں تمہیں دکھ ہو نا تو پھر سمجھنا کہ ہماری قبولیت ہو چکی ہے۔ تو وعدہ کرتے ہیں آپ کی بند نماز نہیں چھوڑیں گے، جنہوں نے داڑھی نہیں رکھی وہ بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم سنت داڑھی، خدا کی قسم کوئی فائدہ، اللہ کی قسم، میں اگر تیار ہونا چاہے نا بندہ بیوٹی پارلر پہ جا کے بڑا یہ معاملہ سر کر کے، لیکن یار روح نے اللہ کے پاس جانا ہے، جسم نے قبر میں رہ جانا ہے، تو ہم جیسے میں جائے نا تو سرکار فرمائے ہاں میرا دیوانہ آیا ہے، میرا دیوانہ ہے۔ آپ ماشاءاللہ سارے دیوانے صبح سے بیٹھے ہیں، اللہ پاک میں کہتا ہوں سب کی جائز خواہشات کو قبول فرمائے۔ اچھا دیکھنا اختیار مصطفیٰ سے، بس میری مجبوری عقیدہ بیان کرنا، اختیار مصطفیٰ سے آتے فضیلہ ہے میرے سرکار کے پاس، کہا جی میں کثیر العیال ہوں، میرے بچے بہت زیادہ ہیں،
تو مجھے تھوڑی رخصت مل سکتی ہے گلزار بھائی؟ مجھے تو چاچو رخصت مل سکتی ہے؟ کہا جی تمہیں رخصت مل سکتی ہے، ایسا کرو عصر اور مغرب کی پڑھ لو، عصر اور عشاء پڑھ لو، باقی 3 نمازیں تجھے معاف ہے۔ یہ اختیار مصطفیٰ ہے، ہر کسی کو اجازت ہے۔ حضرت فضالہ بن عیاض میں آپ کو مشکات شریف سے دکھا سکتا ہوں، فضالہ بن عیاض کہتے جی میں مال بہت زیادہ ہے میرا، بچے میرے بہت زیادہ ہیں، کثیر العیال ہوں، تو میں نے نماز کے لیے، تو سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے تو عصر اور عشاء چھوڑ دیا کر۔ دوسرے بخاری کے حدیث پڑھ، فرمایا ابو درداء سرکار کے پاس بھاگتے بھاگتے اے اللہ کے نبی میں نے کیا کیا، عید کی نماز سے پہلے قربانی کر دی، تو سرکار نے فرمایا قربانی تو عید کی نماز کی بات ہوتی ہے۔ کہا جی میری نیت بھی صاف تھی کہ میں جلدی جلدی غریبوں کو تقسیم کر دو، گوشت فریج نہ بھروں، معذرت کے ساتھ ابھی ٹائم نہیں، فریج نہ بھروں، غریبوں کو تقسیم کر دوں۔ فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا تو ایسا کر کے اور قربانی کر۔ انہوں نے کہا جی میرے پاس تو جو مینڈا ہے، جو بکرا وہ 1 سال سے چھوٹا ہے۔ فرمایا تو کر لاکا، یہ صرف تیرے لیے ہے۔ یہ اختیارات مصطفیٰ کی بات ہو رہی ہے، اور کسی کو اجازت نہیں ہے۔ قربانی کے لیے 1 سال کا بچڑا ہونا ضروری ہے۔ بلکہ اللہ پاک آپ کی میری بھی اور آپ کی بھی حاضر قبول منظور فرمائے۔ ویسے کیا آپ نے ناانصافی ہے میرے ساتھ کی ناانصافی ہے؟ آپ کو مزہ آ رہا تھا کہ نہیں آ رہا تھا؟ بالکل میں قرآن، اللہ کی قسم میں نے سارا قرآن پڑھنا تھا، میں نے آپ کو ایک ایک آیت پڑھ کے سنانی تھی۔ یہ کوئی سنیت کا یہ عقیدہ کوئی یتیموں کا عقیدہ نہیں ہے، مجھے حق اہل سنت پر خدا کی قسم کسی قسم کا شک نہیں ہے، لیکن میں صرف آپ سے اتنا کہتا ہوں اللہ کا واسطہ یار وفا کیا کرو، چند بریانی کے لیے ادھر ادھر نہ چلے جایا کرو، اس بندے کے پیچھے نماز بھی نہ پڑھا کرو۔ یہ بات یاد رکھنا، گستاخ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ میں اگر کل میرا قربان پکڑ لینا آپ، میں آپ کو قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ جو میں کہتا ہوں جو گستاخ ہے اس کے پیچھے نماز ہے، پہلے اس کا عقیدہ پتہ کرو، کیونکہ سرکار کے پاس ایک جنازہ لایا گیا اور میرے مصطفیٰ نے ایسے ہاتھ اٹھائے نا تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا میں اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھتا۔ انہوں نے کہا جی نماز جنازہ آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ اللہ کے نبی آپ تو رحمت للعالمین ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں سرکار رحمت للعالمین ہے، میں نے کہا اس میں کوئی شک نہیں، سرکار رحمت للعالمین ہے۔ آپ پڑھنا بخاری، کعب بن اشرف کو میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا قتل کرو اس کو، کعب بن اشرف کو میرے مصطفیٰ نے نہیں فرمایا تھا اس کو قتل کرو، وہ حتلہ کو نہیں فرمایا تھا۔ اچھا عمیر نے اپنے بھائی کو نہیں قتل کیا تھا، جناب ابو بکر نے اپنے بیٹے کے لیے تلوار نہیں نکالی تھی، جناب عمیر نے اپنے عمیر بھائی کو قتل کرنے کا ارادہ نہیں کیا تھا، جناب عمر نے اپنے ماموں شام کو قتل نہیں کیا۔ او بھائی رحمت للعالمین ہمارا عقیدہ ہے، سرکار رحمت للعالمین ہمارا یہ عقیدہ ہے، تو ہمیں ان عقیدے کی پاسداری بھی کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، حضرات عظیم محتشم اللہ پاک کی بارگاہ میں کس مختصر سے کو قبول و منظور فرمائے، پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ پھر ہم گفتگو کریں گے۔ وآخر دعوانا